ایک عالم بزرگوار کی وقت کے امام سے ملاقات ہوئی، زیارت کی، تو دیکھا امام کی آنکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں. کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوگا؟ کہا گریے کی وجہ سے. کہا مولا کیوں گریا کرتے ہیں؟ کہا مجھے کسی اور سے تو امید نہیں ہے، مجھے تو امید انہی سے ہے کہ جو الاجل کی دعائیں کرتے ہیں کہ آپ آ جائیے آپ آ جائیے، لیکن جب ان کے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں گریا کرتا ہوں. میں کہاں ہوں؟ کیا میرا گھر اس قابل ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کو دعوت دوں؟ کیا میں نے واقعاً اپنی اولاد کو اس قابل کیا ہے کہ یہ اولاد امام زمانہ پہ قربان ہوگی؟ درس میں کربلا کا سنتا ہوں، ماتم میں کربلا پہ کرتا ہوں. کیا ہے کربلا؟ کربلا ایک امام ہے اور امام کے گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے. اب جس کے پاس جو تھا وہ لے کر امام کی خدمت میں پہنچ گیا. عزیزان محترم، رجب علی خیاط بیان فرماتے ہیں کہ بہرحال آپ کی زحمتیں میں تمام دوں اور مصاحب کی طرف وارد ہوں. رجب علی خیاط بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں گیا تو دیکھا بہت خوشبو ہے، تو میں نے گورکن کو بلایا کہ کسی کو دفنایا ہے؟ کہاں ایک شخص کو دفنایا ہے. کہا میں اس کی قبر پہ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آغا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کی قبر پر سید الشہداء تشریف لائے ہیں. اللہ، کیسا عمل ہوگا؟ کہا ان کے آنے کی وجہ سے یہ خوشبو ہے اور اس بندے کی وجہ سے، کیونکہ امام آئے ہیں اس کی قبر پر، پورے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کروا دے. ہم بہت سستا سودا کیا ہوا ہے دنیا کے اندر. ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی لذتیں، آنکھ کی لذت، شکم کی لذت، شہوت کی لذت، اور یہ لذت ہے بھی تھوڑی دیر کی، اس تھوڑی دیر کی لذت کے لیے ہم جنت کو بیچ رہے ہیں اپنی. عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس کو نہ بیچو خدا کے لیے کسی چیز کی بات ہے. مگر ہم اپنی خواہشات کی طرف ہیں. عزیزان محترم، شاید ہمیں یہاں اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن اس عالم میں جب پکڑ آئے گی تو وہاں پر یہی مولا بیان فرماتے ہیں تمہیں ماؤں بہنوں کے بہن نہیں بچا پائیں گے. مائیں بہنیں جتنا گریا کر لیں کوئی نہیں بچا پائے گا تمہیں. جب تک ہم زندہ ہیں اس عالم کی تیاری کریں. بہرحال ہمارے ہر دل عزیز آل حسنین بخاری چچا ایسی شخصیت تھے کہ بہرحال انسان کسی کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں، لیکن اس کے آخری وقت کو دیکھے کہ اس کا دنیا سے جانا کیسا ہوا. میں خود اس ایام میں فیصل آباد میں تھا کہ جب ان کا آخری وقت تھا، اور گو کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس سال مرتب عزاداری مجلس میں آتے رہے، جو کہ وہ عموماً آخری دنوں میں آئے تھا کرتے. اور ایک دن پہلے انہوں نے مجھے کہا، روز عاشورہ، کیونکہ شام غریبہ میں ان کا انتقال ہوا، یعنی خدا نے دن بھی انہیں ایسا دیا. روز عاشورہ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا اس کا جنازہ پڑھا دو. اور میرے لیے اتفاق تھا، کبھی اتفاق ہوا ہی نہیں، میں نے کبھی جنازہ پڑھایا ہی نہیں تھا. کبھی آپ کا اتفاق ہو، کیونکہ ہم آتے ہی صرف محرم میں ہیں. میں نے اس شخص کا جنازہ پڑھایا اور یہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے میرے، گو کہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آج تم اس جنازے پڑھانے کی پریکٹس کر لو، کل تم نے اسی وقت میرا جنازہ پڑھانا ہے. اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو علی علی کہتے. یہ آسان نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. عزیزان محترم، آخری وقت میں زبان سی دی جاتی ہے، زبان بند کر دی جاتی ہے. شخص آتا ہے، ابو بصیر کہ جو امام کا چھٹے امام کا صحابی ہے، اس کا ہمسایہ ہے، برے کام کرتا ہے، لو آپ کی محفلیں، نشے، بری چیزیں، لوگوں کا حق کھا جانا، لیکن ابو بصیر کا ہمسایہ ہے. ابو بصیر ہمسائے ہوتے ہوئے، نیبرز ہوتے ہوئے اس کو تذکر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ برے کام ہے، چھوڑ دو. وہ بھی اپنے نیبرز کا احترام کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ باعزت شخص ہیں، لیکن میرا معاملہ کوئی اور ہے، میں دنیا کا آدمی ہوں. کہا پھر بھی جب مسلسل تذکر دیتے رہے، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا مولانا کیوں تبلیغ کرتے ہیں، اتنی کیوں تبلیغ کرتے ہیں، تو صحیح نہیں ہوتی پبلک. نہیں عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا خدا کب اندر چراغ جلا دے، خدا کب روشن کر دے. اسی طرح اس شخص کے اندر ایک روشنی آئی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابو بصیر تم جسے مولا کہتے ہو، اگر وہ میری ضمانت دے دیں تو میں سب چھوڑ دوں گا.
اللہ اکبر. یہ معاملے اتنے آسان نہیں ہے جانے محترم, اس معاملے کو سمجھنا پڑتا. ابو بصیر مدینہ گئے, مدینہ پہنچے, کہا مولا ایسا ایسا ہے, میرا ہمسایہ ہے. تو کہا اس سے کہو کہ جو اس نے لوگوں کا مال کھایا ہے وہ واپس کر دے, جو بھی اس کے پاس ہے اس کو چھوڑ دے, ہم اسے بہشت کی ضمانت دیتے ہیں. جب یہ واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ ملنے آئے, کیونکہ عمرہ اور زیارات کر کے آئے تھے, تو وہ بھی آیا. سب جانے لگے, کہا رک جاؤ. رک گیا, تنہائی میں کہا امام نے پیغام بھجوایا ہے. کہا کیا؟ کہا یہ سب چھوڑ دو, ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں. کہا واقعاً؟ کہا کچھ دن بعد اس نے ابو بصیر کو بلایا, میرے گھر آؤ. جب گھر آئے تو یہ دیوار کے پیچھے ہے, اور کہا کہ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا میرے پاس جتنا مال تھا, جس کو میں جانتا تھا میں نے سب کو واپس کر دیا, اور جس کو نہیں جانتا تھا اس کو صدقہ کر دیا. اب میرے بدن پر لباس بھی نہیں ہے, یعنی اتنا میں نے اپنے آپ کو پاک کر دیا ہے, اور بدن بھی جو ہے وہ ضعیف ہو گیا ہے استغفار کر کر کے. تو انہوں نے اس کے لباس کا انتظام کیا, کھانے کا انتظام کیا. کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ بلایا, دیکھا آخری وقت ہے, بے ہوش ہوتا ہے, ہوش میں آتا ہے اپنے آخری ایام میں. ہوش آیا اور کہتا ہے ابو بصیر تمہارے مولا نے وفا کر دی. اللہ اکبر. اور پھر آنکھوں کو بند کیا اور پھر نہ اٹھ سکا. اب جب ابو بصیر مدینہ پہنچا, ابھی امام کے گھر میں داخل ہی ہوا تھا, امام نے دیکھتے ہی دور سے کہا ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی, بہشت دے دی اسے. ہاں عزیزان محترم, موت مشکل ہے لیکن آسان ہو سکتی ہے. کیسے؟ کہ اپنے آپ کو من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدا. اگر تم اہل بیت کی محبت میں مر جاؤ تو تم شہید مرے ہو. اس سے بہترین موت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ امام جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے,